أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران میں سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. گزشتہ آیت شریفہ میں دوران درس یہ ذکر کیا گیا اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی جماعت بھیج کر سیدہ مریم علیہ السلام کو بیٹے کی ولادت کی بشارت دی. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا یہ خبر سن کر جو رد عمل ہوا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت سیدہ مریم علیہ السلام نے جب سنا کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی تو حیرت استعجاب سے کہنے لگی قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، اے رب کل کائنات، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، نکاح میرا نہیں ہوا، تیری عبادت بندگی میں پاک صاف زندگی میری گزر رہی ہے، تو پھر میرے ہاں بیٹے کی ولادت کیسے ہوگی؟ چونکہ عام طور پر مرد و عورت کا ملاپ ہی سبب ہے ولادت کا، تو اے میرے رب یہ کیسے ہوگا؟ سوال پوچھنے کا منشا عدم یقین نہیں تھا، سوال پوچھنے کی وجہ یقین کی کمی یا کمزوری نہیں تھی، بلکہ سوال اس لیے پوچھا گیا کہ میرے ہاں ولادت کیا میری شادی کے بعد ہوگی یا بغیر شادی کے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ اللہ جل شانہ نے سیدہ مریم علیہ السلام کے حیرت بھرے اس سوال کا جواب دیا. قال كذلك اللہ يخلق ما یشاء. فرمایا ایسے ہی اللہ پیدا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں. کیا زبردست جواب ہے! اللہ کی قدرت، عظمت، شان و بھرا. اللہ جو چاہے کرتے ہیں، جیسے چاہے کرتے ہیں. اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں. ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں. اور پھر جسے چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں دونوں دیتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے، 5 بنا دیتے ہیں. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ علم والے ہیں، قدرتوں والے ہیں. تو سمجھا دیا کہ اللہ جو چاہیں جیسے چاہیں، جس کو چاہیں جب چاہیں جس کے ہاں چاہیں پیدا فرمائیں. آپ کے ہاں عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہوگی، ایسی ہوگی جیسے اللہ چاہ رہے. اللہ انہیں اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہ رہے، کلمت اللہ فرمایا گیا. لہذا اللہ انہیں بغیر اسباب کے پیدا فرمائیں گے، بغیر ماں باپ کے ملاپ کے پیدا فرمائیں گے. مزید اپنی قدرت کے حوالے سے ارشاد فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ جل شانہ تو ایسے ہیں کہ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لیں، جب کسی امر کو طے فرما لیں تو پھر
محض اشارہ فرماتے ہیں اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ محض کن کے اشارے سے اللہ جل شانہ بڑی بڑی چیزوں کو وجود بخش دیتے ہیں۔ تو ایک بچے کو بغیر باپ کے پیدا کرنا اس ذات پاک کے لیے کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مزید صفات بھی ذکر فرمائی، کچھ گزشتہ زیر درس آیت کریمہ میں ذکر ہوئی، کچھ آج ہیں۔ مثلا ارشاد فرمایا یعلمہ الکتاب والحکمہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، والتوراۃ والانجیل، اور تورات و انجیل کی تعلیم دیں گے۔ انجیل تو خود ان پر نازل ہوئی اور تورات اس سے پہلے سیدنا موسیٰ پر، اور کتاب و حکمت جو ان کے بعد نازل ہوئی، قرآن کریم فرقان حمید۔ اللہ جل شانہ کی کتاب حکمت سے پر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، ایمان یہ ہے کہ قرب قیامت میں دوبارہ بھیجے جائیں گے، لیکن دوبارہ وہ پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شامل ہو کر آئیں گے، لوگوں کو اپنے اوپر نازل ہونے والی انجیل کا درس نہیں دیں گے، بلکہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، قرآن پاک کی تعلیم دیں گے، قرآن پاک کے احکامات جاری کریں گے، قرآن پاک پر زندگی گزاریں گے اور دوسروں کو گزارنے کی تلقین کریں گے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔